حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ تبارک نے پورا واقعہ اور قصہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ واحد پیغمبر ہے جس کا پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تبارک نے جو واقعات اس میں بیان فرمائے ہیں یہ عبرت کے لیے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ یہ نفسی قرآن افسانوں کی، کہانیوں کی اور قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ یوسف علی نبینا علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے جس طرح اللہ تبارک نے حسن و جمال سے نوازا تھا، شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورتی سے نوازا تھا، باطنی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے بڑی صفات سے نوازا۔ اور وجہ یہ کہ پیغمبر کے گھرانے سے تعلق ہے، نبوت کے خاندان سے تعلق ہے، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی۔ پردادا حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اس کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ پورا ایک خاندان نبوت کا ایک بڑا سلسلہ۔ تو ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے اللہ پاک نے خوبیوں سے نوازا تھا۔ اور آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں، سنا ہے آپ نے کہ یوسف علیہ السلام کے جو حالات ہیں، جو واقعہ ہے، علماء سے سنا ہوگا آپ نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند ہیں اور 12 بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے۔ باپ کی محبت اور شفقت باقی بیٹوں سے کچھ ہٹ کر ہے، ان کے ساتھ محبت کچھ زیادہ ہے۔ یہ قدرتی ایک چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی دل کے اندر ڈال دیتے ہیں، یہ محبت کا ہونا یہ ایک فطری چیز ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا بھی فرمائی کہ اللہ جو کچھ میرے اختیار میں نہیں ہے اس کا مجھ سے مواخذہ نہ فرمانا، کیونکہ باقی ازواج مطہرات کے مقابلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت زیادہ تھی۔ یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو بیٹوں کے دل کے اندر ایک حسد پیدا ہوا، برائی پیدا ہوئی کہ بھئی یہ جو ہمارا باپ ہے یہ ہم سب کو ایک طرف رکھ کر صرف ایک یوسف کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ چیز ہمیں برداشت نہیں ہے۔ آئے سارے اور باپ سے کہا کہ بھئی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کہیں اس کو دور لے جائیں اور دور لے جا کر کہیں اس کو سیر و تفریح کرائیں، وہاں پر جا کر ذرا تھوڑی سی اس کی طبیعت کے اندر نشاط پیدا ہو، چستی پیدا ہو، ہوا تبدیل ہو جائے۔ باپ نے اجازت دی اور لے کر یہاں سے چلے، جا کر جنگل کی طرف۔ وہاں نیت کے اندر جو فتور تھا، برائی تھی، اس پہ عمل کرنے لگے، اور عمل کرتے کرتے سامان کو ایک جگہ پہ رکھا، دوڑ کا مقابلہ شروع ہوا، چل پڑے اس طریقے سے، جو بھی ان کے ہاں ایک ذہن کے اندر بات تھی اس کے اوپر وہ عمل کرنے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مشورہ ہوا کہ ابھی اس کو کرنا ہے، ہم نے ختم، اس کو فنا کرنا ہے، لیکن کیا کریں؟ کسی نے کہا قتل کر دو۔ بڑے مشورے ہوئے، ایک نے کہا بھائی اس کو کنویں میں ڈال دو، اسی کے اوپر مشورہ ہوا۔ اب یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر بھائیوں نے ڈال دیا۔ یہ میں مختصر بتا رہا ہوں چونکہ واقعہ بڑا لمبا ہے، آپ نے سنا ہی ہے۔ اس پر آگے جو اس سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں، جو ہمارے لیے عبرت ہے، میں وہ نتیجہ اخذ کرنا چاہوں گا، لیکن تھوڑا سا واقعہ آپ حضرات کے ذہن میں حاضر ہو جائے۔ کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے پھینک دیا۔ اب یہاں سے آغاز ہوا۔ ظاہری طور پر انسان کی آنکھیں کچھ دیکھتی ہیں، لیکن قدرت، تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہے کہ بھی اللہ نے لکھا کیا ہے اور تم کرتے کیا ہو۔ اللہ نے کچھ اور لکھا تھا،
یوسف علیہ السلام بظاہر کنویں کی گہرائیوں میں جا رہے ہیں، لیکن سمجھایا کہ کنویں کی گہرائیوں میں جانا یہ تذلیل اور ذلت کے لیے نہیں، یہی سے اللہ پاک تمہیں اونچا کرنا چاہتا ہے۔ دنیا دیکھتی ہے نیچے جا رہا ہے، قدرت کھڑی بتا رہی ہے کہ نیچے نہیں، اوپر کی طرف اللہ پاک اس کو لے کے آنا چاہتا ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہے اللہ۔ پھینک دیا، اب واپس آ گئے، واپس آئے اپنے باپ کے ہاں، سامنے آ کر فریاد کرنے لگے، بتانے لگے کنا نستبق، ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، یوسف کو اپنے سامان کے پاس ہم نے چھوڑ دیا تھا، فاکلہ الذئب، بھیڑیا آیا اور آ کر یوسف کو کھا گیا۔ بات کر دی انہوں نے۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کا مظاہرہ کیا ہے یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ بات ختم ہو گئی، چلتے چلتے حجازیوں کا قافلہ آیا، پانی کی ضرورت پڑی، اس نے کنویں سے پانی نکالنا چاہا، ڈول نیچے ڈال دیا پانی اوپر کی طرف کھینچنے کے لیے، لیکن یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ بھائیوں کے دل میں رحم آیا ہوگا، اس لیے وہ نکالنا چاہتے ہیں، تو جو ہی ڈول نیچے کی طرف پہنچ گیا، یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے اور اوپر کی طرف انہوں نے اس کو کھینچ لیا۔ جب دیکھا کہ بھئی پانی کے بجائے خوبصورت بچہ ہے، اب یہاں سے قافلے والے اس کو لے گئے، لے جا کر ایک وقت یہ آیا کہ مصر کے بازار میں بولی بھی لگی، یوسف علیہ السلام کو خریدا بھی گیا۔ وہاں اس وقت مصر کے اندر جو حکومت تھی وہ ریان ابن ولید کی حکومت تھی، یہ بادشاہ تھا، یہ عزیز مصر جس نے یوسف کو خریدا ہے۔ عام طور پہ یہ بات مشہور ہے کہ بھئی یہ مصر کا بادشاہ تھا، یہ بادشاہ نہیں تھا، اس کا نام فوتی تار تھا، یہ اس ریان ابن ولید کا وزیر تھا۔ وزیر آج کل کی اصطلاح میں آپ اسے وزیر اعظم سمجھ لیں، صدر جو تھا بادشاہ وہ ریان تھا، لیکن صدر ہوتا بیچارہ برائے نام ہے، وہ کچھ کام نہیں کرتا، ملک کے نظام کو سنبھالنے کے لیے سارے کام کس نے کرنے ہوتے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فوتی تار تھا وزیر اعظم ان کا، یہ وہاں پر آیا مصر کے بازار میں، اور اس نے آ کر جب دیکھا بولی لگی ہے، پیسے دیے، خریدا، خرید کر گھر لے کر آ گئے۔ ابھی آزمائشیں ہیں، نتیجہ آخر میں نکلے گا۔ گھر لے کر آ گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی یہ لے کر آیا ہوں، اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا، ٹھکانہ دیں اس کو، اعزاز کے ساتھ رکھیں، شاید یہ ہمیں آگے جا کر کوئی نفع دے، نمبر ایک، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا دیں، بیٹا بنا دیں، یا آگے جا کے یہ ہمیں کوئی نفع دے، یہ پوائنٹ ہے، اس کا نتیجہ بھی آخر میں نکلے گا۔ یوسف علیہ السلام رہنے لگے اس گھر کے اندر، سارا کام کرتے ہیں، زر خرید غلام ہے، پیسے جو دیے ہیں، جو بتایا جاتا ہے وہ کام کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہامات ہو رہے ہیں، کیونکہ آگے جا کے نبی بننا ہے، معمولی خاندان کا نہیں ہے۔ چلتے چلتے یہاں عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا یا زلیخا، دونوں نام روایات نے لکھے ہیں، لیکن عام طور پر زلیخا مشہور ہے۔ اس کے دل کے اندر فطور آ گیا، خوبصورت نوجوان ہے، اب جوانی کی دہلیز پر یوسف علیہ السلام پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ بھی جوان تھی، اور ذہن کے اندر جب فطور آیا، شیطان نے حملہ کیا، اس نے حربے استعمال کیے کہ کسی طریقے سے اس کو استعمال کر کے اپنی ناجائز خواہش پوری کریں۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ بات آ گئی، اور آئی تو اس نے کمرے میں بلایا،
بلا کر دروازے بند کر دیے. وغلقت الابواب. عام طور پہ مشہور ہے کہ کتنے دروازے تھے یا کتنے کمرے تھے؟ 7 کمرے. لیکن قرآن نے جمع کا صیغہ ذکر کیا ہے. لازمی نہیں ہے کہ 7 ہی کمرے ہو. ایک کمرے کے بھی 7 دروازے ہو سکتے ہیں, 7 کمرے بھی ہو سکتے ہیں, کھڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں, جو بھی تھا. لیکن دروازے بند کر دیے سارے, ظاہری راستے بند کر دیے, اسباب سارے موجود ہیں. سمجھ رہی تھی کہ جب دروازے بند ہیں تو دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی. ایک یوسف ہے, ایک میں ہوں, تیسرا بندہ کوئی نہیں. یہ زلیخا مشرکہ تھی, بت پرست تھی. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی دنیا کے سارے ظاہری اسباب جو اس وقت موجود ہیں وہ ہم نے مکمل کر لیے, اب کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا. لیکن دوسری طرف چونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنانا تھا, اس کے دل کے اندر اللہ پاک نے ایمان کی ایک روشنی رکھی تھی. یوسف علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ بھائی ظاہری طور پر دنیا نہیں دیکھ رہی, لیکن جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک طرف ایک بت پڑا ہوا تھا, اس کے اوپر زلیخا نے کپڑا ڈال دیا. یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا معبود ہے. کہا اس کے اوپر کپڑا کیوں ڈالا ہے؟ کہا شرم کی وجہ سے, حیا کی وجہ سے. کہا تو اس سے حیا کرتی ہے جو کسی چیز کا لائق نہیں ہے, لیکن جو ہر وقت مجھے دیکھتا ہے میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ تو مجھے ہر وقت دیکھ رہا, اسباب سارے موجود. زلیخا نے کہا ہائی تلک, قرآن کہتا ہے آؤ میری طرف. جب برائی کا انہوں نے اظہار کیا, یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو قرآن کریم کہتا ہے لولا ارآ برہان رب, اس وقت ایک برہان ظاہر ہوئی, دلیل. اور وہ برہان کیا ہے؟ مفسرین نے 2 باتیں لکھی ہیں. ایک بات یہ لکھی ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کے سامنے اللہ کا جلال آ گیا. جلال, وہ ایک دم پیچھے ہٹے. ایک قول یہ لکھا ہے کہ عزیز مصر جو تھا اس کا خیال آ گیا کہ اس نے گھر میں رکھا ہے, اعزاز اکرام کے ساتھ رکھا ہے, بیٹا بنا کے رکھا ہے, میں اس کے گھر میں خیانت کیسے کروں؟ شریف لوگوں کی عادت نہیں ہوتی, جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ عادت نہیں ہوتی کہ وہ نمک حرامی کریں. یہ خاندانی شرافت یہ بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے. اس کا تو بڑا ایک خاندان کے ساتھ تعلق تھا. دوسرا قول یہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے متشکل ہوئے, سامنے آئے, اور انہوں نے کہا اتعمل عمل الفجار وانت مکتوب فی الانبیاء, تو ایسا نادانوں والی حرکت کرے گا, نادانوں والی حرکت کرے گا, جبکہ تیرا نام تو انبیاء کی فہرست میں لکھا گیا ہے. اچھے ہوئے. اور اس دروازے سے یوسف علیہ السلام نکلنے لگے. اللہ کی شان تھی, دروازے کھلتے گئے, تالے کھلتے گئے. زلیخا نے پکڑ لیا پیچھے سے, کبھی اس کے دامن سے پکڑ لیا, دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا. اتنے میں عزیز مصر جو تھا اس کے آنے کا وقت تھا, وہ گھر آ رہا تھا. تو جب اس نے دروازہ کھولا دیکھا تو سامنے سے ایک دم یوں ملاقات ہو گئی. عجیب صورتحال تھی, پیچھے بیوی, آگے یوسف علیہ السلام, اور سامنے زلیخا کا شوہر. کیسا عجیب وقت ہوگا, کیسی کیفیت ہوگی. اور یہی سے اس سلسلے کے آغاز نے آگے بڑھنا تھا. جب یہ ساری باتیں یہاں تک ہو گئی, صفائی بھی ہو گئی, بات بھی سامنے آ گئی, زلیخا عاشق ہوئی تھی, اور مصر کی عورتوں کو بلایا تھا, دسترخوان پہ بٹھایا, ہاتھ میں چھریاں دی, سامنے پھل رکھے, یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ بھی تم لوگ تانے دیتی ہو نا, میں ابھی تمہیں دکھاؤں گی کہ میں کس غلام کے اوپر عاشق ہوئی ہوں. جب یوسف علیہ السلام آئے, انہوں نے دیکھا, قرآن کہتا ہے آپ نے سنا ہوگا, تو جب انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو انہوں نے چھریوں سے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کٹوائیں. وقطعن ایدیہن,
وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگی بخدا یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ اس نے یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتیں برداشت نہ کر سکی اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کٹوائی، لیکن پیغمبر پاک کا حسن کتنا تھا، پیغمبر کا حسن کتنا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسفی کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، ہاتھوں کی انگلیاں کٹوائی، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے گلے کٹوا دیتی۔ پیغمبر کا حسن تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے، 100 حصے، ایک حصہ یوسف علیہ السلام کو دیا اور 99 حصے اپنے پیغمبر کو عطا فرما دیے۔ یہ بھی سارا قصہ ہوا، صلح صفائی ہو گئی۔ اس درمیان ایک بات یہ آئی کہ اگر یوسف بات نہیں مانے گا تو سزا دوں گی، اس کو جیل بھجوا دوں گی۔ اقتدار میں جو تھی، وزیر اعظم کی بیوی تھی، کوئی معمولی بھی تو نہ تھی، جیل بھی بھجوا دیا۔ دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے، اس کا بھی نتیجہ آخر میں نکلے گا کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ جیل چلے گئے، عرصہ گزارا، وہاں پر اللہ کی طرف سے الہامات کی بارشیں ہوئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، علم اللہ پاک نے عطا فرمایا، سینہ کھل گیا۔ پیغمبر جو آگے جا کے بننا تھا، ادھر بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کے لیے پریشانی ہوئی۔ جیل کے اندر جا کر یوسف علیہ السلام ساتھیوں کو، جیلیوں کو، قیدیوں کو تعلیم دیتے تھے، واعظ اور نصیحت کرتے تھے۔ بادشاہ تک بات بھی پہنچ گئی، تعبیر بھی بتائی، جیل سے رہائی بھی ہوئی۔ اب پھر یوسف علیہ السلام بادشاہت تک پہنچ گئے۔ بھائیوں نے کہاں پر پھینکا تھا؟ کنویں میں۔ ختم کرنا چاہا، لیکن قدرت نے کہا یہ کنویں کی تاریک اندھیریوں میں نہیں جائے گا، یہ یہاں سے نکل کر مصر کی بادشاہت کے اوپر، تخت کے اوپر جا کر بیٹھے۔ پہنچا دیا اللہ پاک، اور پھر بادشاہت بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر ادھر یعقوب علیہ السلام کو خبر ملی، بھائی بھی ادھر سے آ گئے، باپ بھی ادھر سے آ گئے، آپس میں ملاقات بھی ہوئی، سارا قصہ آ گیا سامنے، سارا منظر سامنے آ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے، والد کے سامنے اس سارے قصے، قضیے اور واقعے کی تفصیل رکھ کر انتقامی کارروائی نہیں کی۔ ایک چیز کا مظاہرہ کیا تھا، سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ مشرکین ڈرتے تھے کہ بھی اب ہم سے انتقام لیا جائے گا، لیکن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا تھا کہ مکہ کے لوگوں، ڈرنے، گھبرانے، چھپنے، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح میرے بھائی یوسف نے عام معافی کا اعلان کیا تھا، آج تمہارے لیے بھی عام معافی کا اعلان ہے، معاف کر دیا تھا۔ اور آج ہمارے کانوں نے سنا، آج ہمارے کانوں نے سنا کہ اللہ کی توحید کے ماننے والوں نے کافروں کے ساتھ لڑائی کی، مقابلہ کیا، ان کو اللہ پاک نے شکست دی اور کفر دم دبا کر بھاگ گیا۔ لیکن توحید کے مت والوں نے انتقامی کارروائی نہیں کی، انہوں نے بھی پیغمبر پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ پیغمبر نے انتقام نہیں لیا، ہم بھی اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں، لہذا ہماری طرف سے بھی عام معافی کا اعلان۔ سنا ہے نا؟ اللہ ہمیں بھی یہ بہاریں دیکھنے کو نصیب کرے، بلند آواز سے کہہ دو یار۔ یہ یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اب اس سارے واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارے لیے اس کے اندر عبرتیں کیا ہیں؟
میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، پہلی بات، یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں اور انہیں دعوت ملتی ہے۔ اس سے پہلے اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کارروائی کی، یہ سارا منظر بھی ہوا۔ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے کہ جسے اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی جگہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ جس کو اللہ اس دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ نمبر 1، امام عادل، پیغمبر نے فرمایا کہ وہ کون ہوگا؟ امامی عادل ہوگا، امامی عادل، عادل نیک حکمران ہوگا، اس کو اللہ پاک اس دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، وشاب نشأ فی عباد اللہ فی عبادت اللہ، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو، جوانی میں جس نے اللہ کی عبادت کی ہو۔ یوسف علیہ السلام جوانی میں ہے، اور یہ سارا یار اتنا سارا دعوت دے دے کر اس سے پیچھے ہٹ جانا، یہ اللہ کی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ توبہ کرنا گناہ سے یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، وگرنہ بڑھاپے کے اندر بوڑھا بیڑیا یہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ بیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، وہ پھر کسی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، وہ ایک ہی جگہ جا کے بیٹھ جاتا ہے بیچارہ۔ اللہ اللہ خیر صلاح، کوئی خوراک قریب میں آ گئی تو ٹھیک ہے کھا لیا، نہیں یہ تو گزارا ہے صبر ہے، اس لیے کہ پھر اس میں بھاگنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس میں جانوروں پر حملہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ جب آدمی، میرے عزیزوں، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا، یہ میرے بزرگ سارے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو صحتیں عطا فرمائے، ان کو پتہ ہے، ان سے ہم پوچھیں ذرا کہ جوانی کے بہاروں کا لطف کیا ہوتا ہے۔ اور ان میں سے میرا ہر بزرگ یہی کہتا ہوگا، لیت الشباب یعود، کاش کی جوانی دوبارہ لوٹ کر آئے، کاش کی جوانی دوبارہ، لیکن دوبارہ جوانی لوٹ کر آتی نہیں ہے، نہیں لوٹ کر آتی۔ جوانی میں توبہ کرنا، عبادت کرنا، اس کا مزہ اللہ کے ہاں کچھ اور ہے، اس کی قدر کچھ اور ہے، اس کی اہمیت کچھ اور ہے، اس لیے کہ جوانی میں گناہ، طاقت، شیطان کا حملہ یہ پوری طاقت کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے آپ کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے شیخ سعدی نے کہا کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ شیوہ پیغمبری ہے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، جوانی میں اللہ ہمیں عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، ورنہ جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر تسبیح ہاتھ میں لے کر مسجد کے کونے میں بیٹھ جانا، اس کے بغیر کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس پر بھی اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے، اس پر بھی ثواب ہے، لیکن جوانی کے اندر عبادت کرنا، اس کی اہمیت اور قدر اللہ کے ہاں کچھ اور ہے۔ یہ دوسرا آدمی ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 3، رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، مسجد میں اس کا دل لگ رہا ہو، مسجد کے اندر اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، جب بھی وہ مسجد سے نکلے دوبارہ واپس آنے تک اسے کڑن ہوتی ہے، اس سے ہر وقت یہ جستجو ہوتی ہے کہ کب میں مسجد میں جا کے داخل ہوں گا، کب میں مسجد میں جا کے بیٹھوں گا۔ اللہ ہمیں ان مساجد کے ساتھ، اپنے گھروں کے ساتھ قلبی تعلق نصیب فرمائے، قلبی تعلق اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یا تو حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بیان کب ختم ہوگا،
گھڑیوں کو دیکھتے ہیں، امام صاحب کب سلام پھیریں گے، دعا کی توفیق بھی نہیں ہوتی یار، بھاگ جاتے ہیں سارے، جیسا کہ نا کسی نے پنجرے کے اندر بند کر کے رکھا ہو۔ یہ کیفیت ہوتی ہے ہماری؟ نہیں ہوتی۔ ناراض نہیں ہونا آپ، میں حدیث سے حوالہ دوں گا آپ کو، یہ بھی حدیث سنائی ہے آپ کو کہ ایسا آدمی کہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہوتا ہے، یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا، اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، عمل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا دل مسجد میں ایسا خوش ہوتا ہے جیسا کہ مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، اور منافق آدمی کا دل مسجد میں اتنا تنگ ہوتا ہے جتنا کہ پرندہ پنجرے میں تنگ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تین آدمی ہو گئے، چوتھا بندہ جس کو اللہ پاک عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ایسے دو آدمی کہ جس کا آپس میں جمع ہونا، جس کی آپس میں محبت اللہ کے لیے ہو اور ان کی جدائی بھی اللہ کے لیے ہو، بس صرف اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو اور کوئی غرض نہ ہو، ایسا آدمی بھی عرش کے سائے کے اندر قیامت کے دن جا کر کھڑا ہوگا۔ پانچواں آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ، ایسا آدمی کہ جو اللہ کا ذکر کرے، خالیاً، خلوت میں، جو تنہائی کے اندر اللہ پاک کا ذکر کرتا ہو، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلے، اس کے آنسو بہہ جائے، اسے رونا آ جائے، یہ آدمی بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ یا رونا آدمی کو دو وجوہات سے ہوتا ہے، یا تو آدمی کسی کی محبت میں روتا ہے، ناکام عشق، ناکام عاشق، روتے نہیں روتے یار، پوری پوری رات پیکج کر کے نہ لگے رہتے ہیں، لیکن نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے، اور پھر ہاتھ مل کے کھڑا ہوتا ہے، روتا ہے بیچارہ۔ تو محبت کے اندر، ناکام عشق کے اندر رویا جاتا ہے؟ نہیں رویا جاتا۔ اور کبھی سچی محبت کے اندر، سچے عشق کے اندر بھی عاشق روتا ہے۔ واقعات بڑے مشہور ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ ایک رونا محبت کے لیے ہوتا ہے، اور ایک رونا خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، گھبراہٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آدمی تنہائی کے اندر ہو اور اللہ کا خوف سامنے ہو، اللہ ساری چیزیں سامنے ہو، اور آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، پیغمبر پاک فرماتے ہیں کہ یہ آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ چھٹا آدمی وہ ہے رجل دعته امرأة ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایک ایسی عورت کہ جو حسب والی ہو، جو حسن و جمال والی ہو، جو عزت والی ہو، اور وہ کسی آدمی کو گناہ کی دعوت دے کہ آؤ میرے ساتھ گناہ کرو، میرے ساتھ زیادتی کرو، میرے ساتھ زنا کرو، ساری چیزیں موجود ہوں، اور یہ آدمی کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ اپنے اس ارادے کو ترک کرے، اس عورت کے خیال کو لات مار دے، پیچھے ہو جائے۔ پیغمبر فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے اندر یہ آدمی جا کے کھڑا ہو۔ تو یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی ناپاک کوشش کو، نیت کو ٹھکرایا نہیں ٹھکرایا؟ تو یہ شیوہ پیغمبری ہے، سنت پیغمبری ہے۔ نمبر 7، ساتواں آدمی وہ ہے رجل تصدق بصدقۃ، کہ وہ آدمی کہ جو صدقہ کرے، اور کیسا صدقہ کرے؟ ایسا وہ آدمی صدقہ کرے فاخفاها، خفیہ طریقے سے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم تک نہ ہو، خاموشی کے ساتھ صدقہ دے، خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دے۔ یہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ یہ 7 لوگ ہیں۔ تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے، جو سیرت ہے، جو کردار یوسفی ہے، اس سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ اس سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ بھائیوں نے اپنے باپ کی محبت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دیکھی، ان کے دلوں کے اندر حسد پیدا ہوا، برائی پیدا ہوئی، کینہ پیدا ہوا، بغض پیدا ہوا، اور اس حسد کی سزا اتنی سخت ہوئی
کہ وہ دنیا کے اندر ناکام ہوئے، ناکامی کا سامنا کرنا ہوا، رسوائی کا سامنا کرنا ہوا، یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نیچے سے اٹھا کر تخت کے اوپر بٹھا دیا، اور اللہ پاک نے پیغمبری کی نعمت و دولت سے بھی اللہ پاک نے نوازا۔ حسد سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد اتنی بری بیماری ہے بھائی، اور حسد کیا چیز ہے پتہ ہے آپ کو؟ کسی کو پتا ہے حسد کیا ہے؟ بڑی معمولی سی چیز ہے، آسان ہے بڑی، اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا جا کر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسد کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس کوئی نعمت ہے، کوئی دولت ہے، کوئی چیز ہے، اور دوسرے کے دل کے اندر یہ پیدا ہو جائے، نیت میں یہ ہو جائے اس کے پاس یہ نہ ہو، اللہ کرے کہ یہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ یہ حسد ہے، میرے پاس آئے یا نہ آئے، مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن اس بندے کے پاس ہی نعمت ہو نہ ہو، یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ اب اگر یہ کیفیت کسی کے دل کے اندر پیدا ہوئی نا، نماز پڑھی اس نے نیکیاں کمائی، زکوٰۃ ادا کی نیکیاں کمائی، عبادت کر کے نیکیاں کمائی، دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی تو اس کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، یہ نیکیاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو حسد اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ بولو یار سب، دعا کرو اللہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ کرو۔ ایک بات یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ ہمیں عبرت حاصل۔ نمبر 2، دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب اپنے بھائی لے کر کنویں کے اندر ڈال رہے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھا، صبر کا اس نے مظاہرہ کیا، اور جب بھائیوں نے آ کر اپنے باپ سے کہا کہ ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا تھا، ہم دوڑ رہے تھے، بیڑیا آیا اور آ کر اس نے یوسف کے اوپر حملہ کیا اور حملہ کر کے اسے کھا گیا، اور جب باپ کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آئے تھے۔ کیا لے کر آئے تھے؟ کرتا لے کر آئے تھے، اور اس کے اوپر کیا لگا ہوا تھا؟ خون لگا ہوا تھا۔ یہ کس بات کو بتانے کے لیے کیا انہوں نے؟ کیا چیز ظاہر کرنے کے لیے بھائیوں نے یہ سارا کچھ کیا؟ تاکہ ہمارے باپ کو پتا چلے کہ بیڑیا نے یوسف پر حملہ کیا ہے، اس کے جسم کو زخمی کیا ہے، اس کے جسم سے خون نکالا ہے، اور یہ جسم سے نکلا ہوا خون اس کپڑے کے اوپر موجود ہے۔ یہ کرنے کے لیے کیا نا۔ لیکن یارو ایک بات یاد رکھنا، گناہ آدمی جتنا بھی مکاری کے ساتھ کرے، جتنی ہوشیاری کے ساتھ کرے، کوئی نہ کوئی شوشہ ایسا رہ جاتا ہے کہ ساری مکاری، ساری ہوشیاری کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، سب کچھ کھل جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ اب اس کے بھائیوں نے یہ حرکت کر تو دی، لیکن ایک چیز اس کے ذہن سے اوجھل ہو گئی کہ بھئی ہماری یہ حرکت کہ ہم نے ایک کرتا لا کر اس کے باپ کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے پیش کیا، اس کے اوپر ہم نے جاری خون لگایا، لیکن یار یہ کیسا کوالیفائیڈ جو ہے وہ بھیڑیا تھا کہ جس نے یوسف علیہ السلام کے جسم پر حملہ کیا، لیکن کرتے کے اوپر معمولی خراش بھی نہ آئی، معمولی کسی جگہ سے کرتا پھٹا بھی نہیں۔ عجیب ہوشیار قسم کا بیڑیا۔ یہ تو ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے نا کہ مکاری ہو رہی ہے۔ باپ یعقوب علیہ السلام تھے، پیغمبر تھے، ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے جب سب دیکھا نا، دیکھ کر سمجھ گئے، لیکن سمجھنے کے بعد فرمایا سورت لکم انفسکم امرا، یہ جو کچھ تم کہتے ہو نا، جو معاملہ تم کہتے ہو یہ سارا میں نے تمہارے سپرد کر دیا ہے، لیکن میرے ذمے جو کام ہے وہ یہ ہے فصبر جمیل، فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ اس کی صفائی کرے گا، اللہ میری مدد کرے گا۔ کنویں میں جاتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے بھی صبر کیا، یوسف کی ساری کہانی، سارے واقعے کی خبر جب باپ کو پہنچتی ہے تو باپ نے بھی صبر کیا۔ یہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، عبرت ہے کہ جب بھی مصیبت آئے، جب بھی تکلیف آئے، مصیبت معصیت کے مقابل آ جائے، گناہ کے مقابل آ جائے،
मुसीबत को बर्दाश्त करो, गुनाह से अपने आप को बचा के रखो, सब्र का दामन अपने हाथ से मजबूती के साथ इसको थामे रखो। दो बातें हो गई। तीसरा दर्स हमें यह मिलता है कि भाई जो साहिब इख्तिदार होता है, जो अपने इख्तिदार के नशे के अंदर मस्त होता है, उसमें फिरौनियत आ जाती है, उसके जहन के अंदर खन्नासियत आ जाती है, फतूर आ जाता है कि भाई मेरे पास इख्तिदार है, मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास कुर्सी है, मेरे पास मनसब है, मेरे पास सारी चीजों का मैं जो कुछ करना चाहूं कर सकता हूं, किसी को दबाना चाहूं, किसी के साथ जुल्म करना चाहूं। आखिर अजीज मिस्र, उसकी जो बीवी थी जुलेखा, वो भी वजीर आजम की बीवी थी। वो ये समझ रही थी कि भाई मेरा शोहर वजीर आजम है, बड़ा वजीर है, मेरे पास तो सारे इख्तियारात हैं, मैं जो चाहूं वो कर लूं। लेकिन इज्जत किसके हाथ में है? बोलो। जिल्लत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। उसकी जाहिरी नजर इख्तिदार के ऊपर थी, असबाब के ऊपर थी, इख्तियार के ऊपर थी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो नजर थी वो असबाब पर ना थी, वो मुसब्बिबुल असबाब के ऊपर थी। उसने सब्र किया, उसने अपने इख्तियारात को मनफी रुख देकर इस्तेमाल किया, जेल भिजवा दिया। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र करके, मुसीबत को बर्दाश्त करके, मासियत को तर्क करके अल्लाह पाक ने उसे नवाजा नहीं नवाजा। ये भी हमें इससे सबक मिलता है। इसी तरीका से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से किरदार, अखलाक की मजबूती, इसका भी हमें दर्स मिलता है कि भाई कुछ भी हो जाए, कोई आदमी कितनी ही ज्यादती करे, कितना ही नुकसान पहुंचा दे, लेकिन जब भी आदमी को इख्तियार मिले इंतकाम लेने का, जब भी वक्त आए कि अब अगले को आदमी आसानी के साथ पकड़ के दबा सकता है, उसे गिरा सकता है, उसे इंतकाम ले सकता है, ऐसे मौके के ऊपर यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत हमें अखलाक का दर्स देती है, हमें किरदार का दर्स देती है कि आफू से काम लिया जाए, दरगुजर से काम लिया जाए, आप मुआफी से काम लिया जाए। जब मखलूक के साथ बंदा रहम का मुआमला करता है तो खालिक की तरफ से फिर रहम दिली के सारे जो है वो फैसले होते हैं और बरकत नसीब होती हैं। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए।